السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے ایپیسوڈ نمبر 134، درس نمبر 134 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، اس وقت ہم اور آپ سچی حکایات کے 7ویں باب سے ائمہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے کر رہے ہیں۔ مسلسل 3 ایپیسوڈ سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے علم و فضل، حکمت و دانائی کا ذکر چل رہا ہے۔ حکایت نمبر 389، دیناروں بھری تھیلی۔ ایک شخص جب مرنے لگا تو اس نے اپنے ایک دوست کو بلایا اور ایک تھیلی اس کے سپرد کی جس میں 1000 دینار تھے۔ کہا کہ جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو اس تھیلی سے جو تو پسند کرے اسے دے دینا۔ یہ کہہ کر وہ شخص مر گیا۔ جب اس کا بیٹا بڑا ہوا تو اس شخص نے اسے خالی تھیلی دے دی، 1000 دینار خود اپنے پاس رکھ لیے۔ لڑکا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے اس شخص کو بلایا اور فرمایا کہ 1000 دینار اس کے حوالے کر دو، اس لیے کہ اس کے والد نے مرتے دم تجھ سے یہ کہا تھا کہ اس تھیلی میں سے جو تجھے پسند آئے اسے دے دینا۔ تم نے دیناروں ہی کو پسند کیا، اس لیے تم نے اسے رکھ لیا، لہذا اس کی وصیت کے مطابق دینار جو تو نے دے دے۔ چنانچہ لاچار ہو کر اسے دینار اس لڑکے کو دینے پڑے۔ میں خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ یتیم کا مال دبانا بڑے ظلم کی بات ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے امام اعظم رضی اللہ عنہ بڑے ہی دانا اور مشکلات کے حل فرما دینے والے تھے۔ حکایت نمبر 390، ایک اعرابی اور ستو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں آپ کو پانی کی ضرورت پڑی۔ اتنے میں ایک اعرابی نظر آیا جس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ تھا۔ آپ نے اس سے پانی طلب فرمایا تو اس نے دینے سے انکار کیا، کہا 5 درہم میں دوں گا۔ حضرت امام اعظم نے 5 درہم دے کر مشکیزہ اس سے لے لیا۔ آپ کے پاس ستو تھے۔ آپ نے اس اعرابی سے فرمایا اگر تم ستو کھانا چاہو تو شوق سے کھاؤ۔ اس اعرابی نے بھی وہ ستو جس میں روغن زیتون بھی ملا ہوا تھا پیٹ بھر کے کھا لیا۔ اب اس کو پیاس لگی تو اس نے کہا ایک پیالہ پانی دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا 5 درہم میں ملے گا، اس سے کم نہیں ہوگا۔ اس بیچارے کو پیاس لگی تھی، ناچار اس نے 5 درہم دے کر ایک پیالہ پانی لے لیا۔ امام صاحب کو اپنے درہم واپس مل گئے اور ان کے پاس پانی بھی رہ گیا۔ سبق: خدا نے جسے علم اور حکمت عطا فرمایا ہو وہ اپنی حکیمانہ تدابیر سے مشکلات پر قابو پا لیتا ہے۔ حکایت نمبر 381 کا جواب۔ خارجیوں کی شورش کے زمانے میں امام اعظم گرفتار کیے گئے۔ ضحاک خارجی کے سامنے آپ کو لایا گیا۔ ضحاک نے اپنے اصول کے مطابق حضرت امام اعظم سے توبہ کرنے کو کہا۔ حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ہر قسم کے کفر سے تائب ہوں۔ یہ سن کر حضرت کو خارجیوں نے چھوڑ دیا، لیکن کسی کو پھر شرارت سوجی اور اس نے ضحاک کو بھڑکایا کہ ابو حنیفہ کے نزدیک تمہارے عقائد کفریہ ہیں، انہوں نے اسی سے توبہ کی ہے، دوبارہ پھر آپ گرفتار کر۔ ضحاک نے دریافت کیا اے شیخ
ہم نے سنا ہے جس کفر سے تم نے توبہ کی ہے وہ ہمارے عقائد ہیں۔ خارجی صرف قرآن کا حکم مانتے تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ ہر چیز سے الگ ہو کر صرف قرآن سے فیصلہ طلب کر۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ ان جاہلوں سے پیچھا چھڑانا مشکل ہے تو قرآن ہی سے آپ نے ان پر اعتراض فرمایا۔ ضحاک سے آپ نے پوچھا، جو تم کہہ رہے ہو وہ محض ظن و گمان ہے یا حقیقت کا بھی اس میں دخل ہے؟ ضحاک نے کہا، صرف گمان اور ظن کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں۔ اعظم نے برجستہ آیت تلاوت فرمائی جس کا مفہوم یہ تھا کہ بعض ظن یعنی بدگمانی گناہ ہے، تم گناہ کے ارتکاب کو کفر سمجھتے ہو، لہذا اس گناہ کے ارتکاب پر تم خود توبہ کرو۔ خارجی لیڈر نے یہ سن کر کہا، تم سچ کہتے ہو اور میں توبہ کرتا ہوں۔ سبق: ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اس قدر علم و فضل کے مالک تھے کہ کوئی بد مذہب اور دشمن دین آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح اہل حق کو اہل باطل سے تکلیفیں پہنچتی رہیں، اسی طرح ہمارے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو بھی اہل باطل نے بہت ستایا ہے۔ حکایت نمبر 352 سیب کا راز۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک عورت مسجد میں داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں ایک سیب تھا جس کا ایک حصہ سرخ اور ایک حصہ زرد تھا۔ اس عورت نے وہ سیب امام صاحب کے آگے رکھ دیا، منہ سے کچھ نہ بولی۔ حضرت امام صاحب نے سیب کو چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور عورت کو دے دیا۔ عورت لے کر چلی گئی۔ حاضرین اس مسئلے کو نہ سمجھے اور انہوں نے حضرت امام صاحب سے پوچھا، یہ سیب کا راز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس عورت نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا تھا، میں نے اسے جواب دے دیا۔ متعجب ہوئے اور وہ مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، میرے سامنے رکھ کر مجھ سے پوچھا کہ جو خون آتا ہے اس کا رنگ کبھی سیب کے ایک حصے کی طرح سرخ اور کبھی دوسرے حصے کی طرح زرد ہوتا ہے، تو کیا یہ خون حیض کا ہے؟ میں نے سیب کو چیر کر یہ جواب دیا کہ جب تک سیب کے اندرونی حصے کی طرح اس کا رنگ بالکل سفید نہ ہو جائے یہ خون حیض ہی کا ہے۔ سبق: پہلے زمانے کی عورتیں بھی بڑی دانا تھیں، مسائل شریعہ پوچھتی رہتی تھیں، اور ایک یہ زمانہ بھی ہے مخصوص مسائل کا علم ہی نہیں اور نہ اسے وہ ضروری سمجھتی ہیں۔ حکایت نمبر 393 میدان محشر۔ حضرت نوفل ابن حیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام اعظم کا وصال ہو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میدان قیامت ہے، ساری مخلوق حساب گاہ میں کھڑی ہے۔ میں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اور آپ کے دائیں بائیں بڑے نورانی لوگ کھڑے ہیں۔ میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو بڑے صاحب جمال تھے اور ان کی داڑھی اور سر کے بال سفید تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی وہ کھڑے تھے۔ میں نے حضرت امام صاحب کی خدمت میں سلام عرض کیا اور عرض کیا، مجھے پانی عطا کیجیے، تو حضرت امام صاحب نے فرمایا، جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیتے میں نہیں دوں گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے پانی دے دو۔ حضرت امام صاحب نے مجھے پانی دیا، میں نے اس پانی کو پیا۔ پھر حضرت امام صاحب، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داہنی طرف صاحب جمال مرد ہیں یہ کون ہیں؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، اور بائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس طرح میں پوچھتا رہا اور امام صاحب بتاتے رہے۔ سبق: امام اعظم رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہے۔ آپ کی فقہ ایک ایسا جامع ہدایت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق حدیث کے سرچشمہ ہدایت سے بھر کر آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔